جو نئے نقش ہیں یہ جو آج کل کے عربوں کے اور برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کی شکل و شباہت ہے اس سے ملتی جلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ سے مل کر آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ رونا شروع ہو گئے۔ عالم برزخ میں حضرت موسیٰ رو رہے ہیں۔ کہا کیوں روتے ہیں؟ نبی کریم یہ بات سن رہے ہیں کہ اتنے بڑے پیغمبر رسول سے ملاقات ہوئی ہے۔ نہیں اس لیے نہیں روتا اس لیے ہوں کہ میرے بعد ایک نوجوان اور خوبرو کو نبی بنایا گیا ہے اور اس کی امت کے بارے میں مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ تیری امت سے کئی گنا زیادہ جنت میں داخل ہوگی۔ میں اس بات پہ روتا ہوں کہ میں موسیٰ جتنے اسٹرگل کی محنت کی میری امت چھوٹی مقدار میں داخل ہوگی اور یہ میرے بھائی اور نوجوان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی۔ یہ آپ کے اور میرے لیے خوشخبری کی بات ہے کہ یہودیوں کی ساری امتوں سے کئی گنا زیادہ مسلمان کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، وہاں پہ ان کی ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں حضرت ابراہیم سے ملاقات کے احوال اور معراج کے اندر جو اہم چند واقعات ہوئے ان کو بیان کر کے اس واقعے کو ختم کریں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ صرف مسلمانان پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری امت پوری دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کے اعلان کے بعد ایک اضطراب اور پریشانی کی کیفیت میں تھی اور بائیکاٹ فرانسیسی پروڈکٹس کا پوری دنیا کے اندر ایک مہم چلی جس کے اوپر بغیر حکمرانوں کی پشتبانی سے مسلمان امت نے سیسا پلائی دیوار بن کے عمل کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی یہ بات شروع ہوئی فرانس کی سٹاک ایکسچینج 30 سال کے بدترین زوال کا شکار ہوئی۔ فرانس کا صدر اس بائیکاٹ کو ختم کرنے کے مطالبے کرنے لگا، حتیٰ کہ اب آخری بیان یہاں تک دے دیا کہ میں فرانس کے اندر جو حاکے بن رہے ہیں اس کو بیک اور سپورٹ نہیں کرتا، میری بات کو غلط سمجھا گیا ہے، البتہ میں روکتا نہیں ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے پہلے یہ بیان دیا تھا کہ اسلام پوری دنیا میں زوال کا شکار ہے۔ صوفی کا واقعہ آپ کے سامنے، 70 سے زائد مساجد پہ پابندی آپ کے سامنے، حجاب کے اوپر اس بدبخت کی پابندی آپ نے سامنے۔ پھر آپ
یہاں پہ غور کیجئے یہ کتنے بڑے منافق ہوتے ہیں. یہ جو پاکستان کے دیسی لبرل اور سیکولر مافیا کے، ان کو بعض اب لوگ کہتے ہیں لنڈے کے لبرلز، ان کی حالت اور کیفیت دیکھ لیجئے. یہ کہتے ہیں عورت کو حق ہے، اتنا حق ہے کہ مرد جو اس کا شوہر ہو، مرد جو اس کا شوہر ہو، خاوند ہو، لیگل، جس کو اختیار ہے کہ وہ اپنی بیوی کو چھو سکے، وہ بھی اگر وداؤٹ کنسنٹ، بغیر رضامندی بیوی کے اس کو ٹچ کرتا ہے تو یہ بھی ہراسمنٹ ہے. یہ لبرل مافیا کا ایک مقدمہ ہے، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیا مقدمہ ہے بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر شوہر بھی اپنی بیوی کو اس کی مرضی کے بغیر چھوتا ہے یا مرضی کے بغیر کوئی عمل کرتا ہے، یہ بھی ہراسمنٹ ہے، یہ بھی جنسی ہراسمنٹ ہے، سیکشول ہراسمنٹ ہے. یہ ہے لبرل اور سیکولرزم کے پروردہ لوگوں کا نعرہ. اب اس نعرے کو ایک سائیڈ پہ رکھیے اور دوسری طرف آئیے. فرانس بدبخت نے ایک نیا بل پاس کرنے کے لیے اسمبلی میں بھیج دیا. کیا ایک طرف شوہر اپنی مرضی سے بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، دوسری طرف بل پارلیمنٹ میں کیا پیش کیا ہے کہ فرانسیسی مرد ڈاکٹر اگر کسی عورت کو چیک اپ کرتے ہوئے ہاتھ لگانا چاہے اور عورت انکار کر دے، اس کو اتنے ہزار یورو جرمانہ اور اتنے سال سزا ہے. ایک عورت اپنی مرضی سے، جو ڈاکٹر اس کا خاوند نہیں ہے، اس کو روک کے کہ تو مجھے غلط طرح ہاتھ لگا رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو روک لے، یا میں تجھ سے اپنا ایگزامینیشن نہیں کروانا چاہتی، میں تجھے نہیں دکھانا چاہتی، میں تیرے سے معائنہ نہیں کروانا چاہتی، تو اس عورت کو فرانس کے صدر کے مطابق 30,000 یورو سے زائد جرمانہ ہونا چاہیے اور 3 سال سزا ہونی چاہیے. یہ ہے لبرلزم، یہ ہے سیکولرزم، یہ ہے ان کا جھوٹا منافقانہ چہرے کے اوپر جو نقاب اوڑا ہوا ہے. خاوند ہاتھ نہیں لگا سکتا، ڈاکٹر کو اجازت ہے کہ ہاتھ لگائے، اور اگر خاوند کو روکے گی تو خاوند جیل میں جائے گا. اگر زبردستی کرے گا، ڈاکٹر کو روکے گی تو عورت جیل میں چلی جائے گی. یہ مسلمانوں کے خلاف، مسلمان وہاں کی عورتوں کے خلاف اس طرح کے قوانین بناتے چلے آ رہے ہیں. میرے بھائیو، ہم نے حرمت رسول کی بات کی، ہم نے شرعی سزا کی بھی بات کی، لیکن کچھ سانحات، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ میں نے آپ نے اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنا ہے. یہ حرمت رسول کی تحریک کا مقصد یہ تھا کہ ایک سودی ادارے میں کام کرنے والا مینیجر اور اسی ادارے کا گارڈ، معاذ اللہ یہ جو میں بات سودی کہہ رہا ہوں، اس کے اندر مینیجر کو بے گناہ کرنے یا گارڈ کو ملزم قرار دینے کی بات نہیں ہے، صرف آپ کو سمجھانا ہے. خدا کرے آپ میری بات سمجھ جائیں. ایک گارڈ اٹھا، اس نے بینک مینیجر کو گولیاں مار دیں، اس کا انٹرویو لیا گیا، تو نے اس کو کیوں گولیاں ماری ہیں؟ یہ جی بینک مینیجر گستاخ رسول تھا. اس نے کیا گستاخی کی ہے؟ یہ کہتا تھا صرف فرض نماز پڑھنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے. اور کیا کہتا تھا؟ یہ کہتا تھا کہ سارے اختیارات کا کلی طور پہ اگر کوئی مالک ہے تو اللہ ہے. گستاخ رسول تھا. کیا کہتا تھا؟ اللہ کو مختار کل مانتا تھا اور کہتا تھا نماز صرف فرض پڑھنے سے ادا ہو جاتی ہے، سنتیں نہ بھی پڑھیں. یہ گستاخ رسول تھا، میں نے اس کو گولی مار دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سودی ادارے کی حفاظت کرنے والا اپنے آپ کو محافظ حرمت رسول سمجھ رہا ہے. جاہل آدمی، بدبخت آدمی. ذاتی لڑائی اٹھائیے، اس کی ذاتی لڑائی تھی. اس مینیجر نے اس کو نکالا تھا، دوبارہ بھرتی ہوا. میں کہتا ہوں ذاتی لڑائی نہ بھی ہو، اس کو کس نے حق دیا کسی بندے کے جملوں سے یہ اخذ کرے کہ اس نے گستاخی کی ہے اور اس کو قتل کر دے؟ اس بیچارے مینیجر نے، اگرچہ وہ بھی سودی ادارے کا مینیجر تھا، لیکن اللہ کی قسم اس کی پروفائل اٹھائیے فیس بک کے اوپر، اس نے اپنی پروفائل پہ جو آخری تصویر لگائی ہوئی ہے نا، اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ آئی لو محمد. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا فخر ہیں، اور فرانسیسی مصنوعات کی بائیکاٹ کرو. یہ گستاخ رسول ہے اور وہ محافظ حرمت رسول ہے. میرے بھائیوں، آج میں بریلوی علماء، مفتی منیب صاحب،
اور ہادم رضوی صاحب سے بھی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ سامنے آئیے، اس قتل سے اعلان برات کیجئے اپنی پوری قوم کی طرف سے۔ اہل حدیث علماء نے، دیوبندی علماء نے جس دن سے یہ واقعہ ہوا، بریلوی علماء نے بھی، میں سب کی بات نہیں کرتا، میں صرف ان کی